بیٹے جرجیس ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب ہم نے انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا۔ پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا یہ بھی حرام ہے۔ پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں، بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات، آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے کوڑی، پیروں سے لنگڑی، اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی کمر پر لادا، اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی، بٹھال دیا اور طواف کر لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا، پیٹھ پر لادا اور طواف کر۔ ایک چکر ہو گیا، دو چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، چوتھا چکر ہو گیا، پانچواں چکر ہو گیا، چھٹا چکر پورا، اور ساتواں چکر لگاتے لگاتے اس کی مڈ بھیر حضرت عمر سے ہو گئی۔ ساتویں چکر میں عمر فاروق مل گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے، اپنے پیٹھ پر لادا ہے، اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، ساتواں چکر ہے، اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا، سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے، اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں، میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں، نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں، میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں، اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں۔ کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں، کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا، لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا، تو نے اپنی پیٹھ پر لادا، تو نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے، کھانا تو کھلاتا ہے، پکاتا تو ہے، کپڑے تو صاف کرتا ہے، پیشاب و پائخانہ تو صاف کرتا ہے، ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، ڈیلیوری کے وقت جب تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد ذہن، عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے، اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی ہے آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی کتنی خدمت کر رہی ہے۔
اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے. تصور کریں. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں, میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والداک, کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے. جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن, جہاد اسلام کا ایک شعار, جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ, جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں. لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے, کافر کے ہاتھ مارا جائے, اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا, اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا, اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں, یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا, جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا. یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق. لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے, پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو پھر تم جا سکتے. غور کریے ماں باپ کا مقام و مرتبہ. ایک دور تھا برآمدہ کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے. ذرا اس واقعے کو سنیے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. برآمدہ کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے. ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا. ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے. لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے. اچانک برآمدہ کے ان اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے اور برآمدہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. برآمدہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی. فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ, یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے. فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے. فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا, ملال میں ہو گیا, لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر. یحییٰ بہت پکے نمازی تھے, تہجد گزار تھے, نیک تھے. فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی, یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا. تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا, رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر, اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو, ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیاس لگے گی تو پیوں گا. لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر, گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی, کچھ تو گرم ہو جائے گا. اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے, اے ابو جان اس سے وضو بنائیے. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب مرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے, بیمار نہ ہو جائے, زکام نہ ہو جائے, تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے
चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमजोर है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूँ धूम में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान में ये नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैन एहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा ये, उनसे उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे हैं, कंप्यूटर पर चला रहे हैं। इतने में आवाज दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं अपने बिजनेस का। अब उन्होंने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी जबान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला यानी मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है। पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो मुंह निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुकाकर बात कर। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अच्छी बात। ये है माँ बाप का। दो चीजें हो गई, एक एक चीज पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहा है। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पे आइए, और तीसरी चीज आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, तीसरी चीज के बाद चौथी चीज जरूर सुन लेना। उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहे तो चले जाना, लेकिन ये दो चीजें और जो है वो जरूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फर्ज नमाज कसदन और जान। आपके इस चैनल को
اور بہتر بنانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب